تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا آپ بھی اپنی محبت کا اظہار کریں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا نہیں تیرے جیا من مونیا نبی سونیا لباں تے تاج ہووے کوئی عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں تیرا سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا حق تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تقریب میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق حباب مکرم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کے غلاموں شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو آئے کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا ہے خالق کائنات مالک دو جہاں مجھے اس کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے اور سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے آج کا خوبصورت ترین دن جمعۃ المبارک اور خوبصورت ترین آغاز ربیع الاول شریف
خوبصورت ترین آغاز نبی مکرم تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی نسبت سے میلاد شریف کی یکم تاریخ، اللہ کریم اس مہینے کی نسبت سے ہماری حتمی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہمارے سینوں میں حضور کی محبت اللہ مزید نصیب فرمائے۔ ہر ایک کی دنیا میں رہنے والے انسان کی اپنی اپنی ایک پہنچ ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، وہ اس تڑپ میں رہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم روزے رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، قرآن سنیں۔ کچھ لوگوں کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ محرم الحرام کا پاکیزہ مہینہ آئے تو ہم گج وج کے آل بیت اطہار کا ذکر سنیں اور سنائیں۔ کچھ لوگوں کی تڑپ ہوتی ہے کہ شب معراج رجب کا مہینہ آئے تو ہم سرکار کی محبت کی عروج اور بلندی کے تذکرے سنیں اور سنائیں۔ کچھ لوگوں کی تڑپ ہوتی ہے کہ شب میلاد آئے، حضور کی آمد کا مہینہ آئے تو ہم گھر بار سجا کر، گلی محلے، کوچے کریا کریا، بستی بستی سجا کر اعلان کریں کہ سونا آیا تے جہان، سارے سجدے گئے، بھوکھا جتھے سی بھی کوئی اتھے رج دے گئے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی تمنا ہے، لیکن ہر ایک کی سوچ کو حقیقت حق کے اندر رہ کر شریعت مطہرہ کا خیال کرتے ہوئے ان مہینوں کا ادب کرنے والوں کو ہمارا سلام ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہر مہینے کا جس طرح ادب کرتا ہے اسی طرح اس پر لازم ہے ہر پیغمبر کا ادب حیا کرنا، اس پر لازم ہے نبی مکرم کی آل بیت اطہار کے ہر فرد کا حیا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پیغمبر جو حضور کے صحابہ ہیں، ابو بکر کی الف سے لے کر صدیق اکبر کی یا تک سب صحابہ کی غلامی کرنا، اور پھر ان کے ماننے والے جو اولیاء کاملین ہیں ان کا دامن پکڑ کے مضبوطی کے ساتھ رکھنا، یہ آل ایمان کا شیوا طریقہ تھا، ہے اور رہے گا۔ زندگی گزارنے کے بہت سے اصول ہیں، بہت سے طریقہ کار ہیں، لیکن ہر بندہ گزارتا ویسے ہے جیسے اسے پسند ہوتی ہے، جیسے وہ پسند کرتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ لیکن ہم اپنی سوچ کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو ہو سکتا ہے غلط راستے بھی چلے جائیں، دھوکہ کھا جائیں، فریب میں آ جائیں، کسی کی باتوں میں آ جائیں، نقصان ہو جائے، ایمان کا نقصان ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، جان کا نقصان ہو جائے، آل اولاد کا نقصان ہو جائے۔ لیکن جو رب اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ، اصول اور قانون ہے، جب تک ہم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں گے نہ اللہ ہمیں گمراہ ہونے دے گا اور نہ ہی نبی کے در سے دور ہونے دے گا۔ تو اس لیے گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، جس پہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے، مصطفیٰ کریم کی ذات راضی ہو جائے، تو پھر اس کے تو جناب والا وارے ہی نیارے ہو گئے، اس پہ تو کرم ہی کرم ہو گیا۔ تو بہرحال میرا رب اپنے پورے قرآن میں ہر چیز کا ذکر کرتا ہے، لیکن جو حاصل کرنے والے علم وہ لے لیتے ہیں، جو نہیں لے سکتے وہ نہیں لے سکتے، کیونکہ نصیب کی بات ہے۔ پاک پروردگار رب العالمین رب قدیر اعلان فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرا پاک پروردگار فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، البتہ تحقیق میرے اللہ نے احسان کیا، من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ میرا پاک پروردگار اس کلام پاک کی اس آیہ پاک میں اعلان فرماتا ہے البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ کس پر احسان کیا؟ مومنوں پر احسان کیا، کافروں پر نہیں، بے ایمانوں پر بولو نہیں، یہودیوں پر نہیں، نصارہ پر نہیں، نصرانیوں پر نہیں، قادیانیوں پر نہیں، گمراہوں پر نہیں، بزدلوں پر نہیں، بے ایمانوں پر نہیں، لعنتیوں پر نہیں۔ کس پر احسان کیا؟ ایمان والوں پر۔ میں بات سمجھانے جا رہا ہوں، ایمان والوں پر احسان کیا۔ میرے اللہ احسان تو نے ایمان والوں پر کیا، اب یہ بھی بتا دے ایمان والے کون سے لوگ ہیں؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وہاں پہ بھی رب فرماتے ہیں اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور کرو کیا؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی رب کہنا یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے بندے وہ ہیں جو سچے ہیں۔ ایمان والے بندے وہ ہیں جو سچے ہیں۔ اب ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں، ہر بندے کی یہ دل کی نیت ہے کہ میں سچا ہوں، لیکن سچا کون ہے؟ انعام یافتہ سچے لوگ کون ہیں؟ تو وہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر سچے تلاش کرنے تو آؤ میری بارگاہ میں تمہیں بتاتا ہوں سچے لوگ کون ہیں۔ پاک پروردگار فرماتے ہیں انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا سچے لوگ، ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، اللہ نے ان پر انعام کیا، ان پر اللہ راضی ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ پھر رب فرماتا ہے جو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، کیا پیارے ان کے یہ دوست بن جاتے ہیں۔ حسن اولئک رفیقا، کتنے پیارے ان کے ساتھی کہلائے جاتے ہیں۔ تو گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، قرآن ہمیں یہ دستور دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ایمان والوں لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جب ہم نے قرآن ہی سے پوچھا تو قرآن نے بتایا ایمان والا بندہ وہ ہے جو سچا ہے، سچا بندہ وہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور انعام کن پر فرمایا ہے؟ جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور فرمایا جب ان کے ساتھ بندہ جڑ جاتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، دنیا والوں یہ بہت زیادہ بہتر تمہارے ساتھی ہے، یہ تمہارے اچھے ساتھی ہیں۔ تو گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، اب ایمان والا بندہ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتا ہے اور شناخت رکھتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، اللہ کریم نے ہمیں ایک جناب والا چیز سے نکال کر منظر عام پہ لا کر بتا دیا کہ تم نے اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو سچے لوگوں کے ساتھ لے کر چلنا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جس طرح ساری کائنات میں سارے گھر ہیں، ان کی بڑی شان ہے، چاہے چھوٹا گھر ہے بڑا ہے، کچا ہے یا پکا ہے، لیکن رب فرماتا ہے کائنات پر بہترین اور مقدس جگہیں کیا ہیں؟ وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔ اسی طرح بندے سارے ہیں، ساری پیدائش میری ہے، لیکن ان میں سے شناخت اور پہچان حقیقت ایمان والے وہ لوگ ہیں جو میری عطا پہ راضی ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کی نگاہ پہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عطا پہ راضی ہوتے ہیں، سرکار کی نگاہ پہ راضی ہوتے ہیں، انہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں۔ اب دیکھو ایمان، دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی دکان سے ملتی ہے، کسی نہ کسی دکان سے ملتی ہے۔
لیکن ایمان کسی دکان سے ملتا کسی دکان سے ملتا نہیں ہے، کسی کاروبار سے ملتا نہیں ہے۔ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے محبوب کے در سے ایمان ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ سنیں، اگر ایک بندہ ساری زندگی 100 سال تک، میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، 100 سال تک کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ 100 سال تک یا 100 سال تک صدیاں گزر جائیں وہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہی جملہ کہنے والا صدیاں گزر جائیں، اسے آپ ایمان والا تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ایمان نام ہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا بندہ دائرہ حالت ایمان میں آ سکتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کسوٹی کیا مقرر کر دی رب نے؟ قانون کیا بنا دیا؟ فرمایا تم حاجی کہلا سکتے ہو، یہودی اپنے آپ کو کہلا سکتے ہو، نصرانی کہلا سکتے ہو، قادیانی کہلا سکتے ہو، لیکن ایمان والے نہیں کہلا سکتے۔ کیوں؟ ایمان نام ہے محمد کی غلامی کا، ایمان نام ہے محمد عربی کی غلامی کا۔ جب تک کسی شخص کے سینے میں، دل و دماغ میں آقا دو جہاں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینے دل و دماغ میں جوش نہیں مارتی اور اس پر کامل یقین انسان کے نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستور محبت خود بیان فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ذہن حاضر ہے، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضور آپ سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ، میرے محبوب نے فرمایا عمر اس وقت تک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لا یؤمنو، کوئی بندہ اس وقت تک احدکم تم میں سے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، حتی یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ میں اسے ہو نہ جاؤں، احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اسے اپنے ماں باپ سے پیارا، اسے اپنی اولاد سے پیارا، اپنی جان سے پیارا، بلکہ تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر اگر مجھ محمد سے کسی کو پیار نہیں تو وہ بندہ مومن ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا یا رسول اللہ میں سب سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہاں عمر اب تو کامل ایمان والا ہے۔ یعنی رسول کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ پیغمبر کو بھی کہا کہ جب تک بندے کو میں حتی یہاں تک کہ اکونا ہو جاؤں احبا محبوب، اپنی ماں باپ آل اولاد دنیا کے ہر رشتے سے سب سے زیادہ اگر میں محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ بندہ ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی مثال صحابہ کرام نے دی ہمیں، غزوہ احد کے میدان میں، غزوہ بدر کے میدان میں، ننھے ننھے شہداء کربلا کے میدان میں، سب نے اپنی جانوں کے نذرانے کیوں پیش کیے؟ کہ ان کا ایمان تھا کہ ہم رسول اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرتے ہیں۔ تو جب حضور کے دین پہ اوکھا وقت آئے گا تو پھر ہم ثابت کریں گے باہر نکل کر کہ جناب والا ہم سب کچھ حضور کے نام پہ لٹا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنی جان کا وقت بھی آئے پھر بھی حضور کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہیں اور آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بندے کا ایک ایمان ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ایمان میں آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا دوبارہ کفر میں لوٹنا اتنا ہی مشکل ہے جس طرح جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا ان تھنوں میں، فرمایا اسی طرح ایمان والا بندہ کبھی ایمان چھوڑ کر مرتد ہو سکتا نہیں ہے۔
تو یہ ایک نشانی ایمان والوں کی اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا، دنیا میں تشریف لانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے؟ دیکھو سارے پیغمبر آئے، آپ نے ان کے نام بھی سنے ہوں گے، ان کے عملاً کام بھی سنے ہوں گے، سارے معاملات آپ نے دیکھے ہیں، لیکن جو رزلٹ اور نتیجہ اللہ کے محبوب نے دیا پوری دنیا میں صبح قیامت تک کسی پیغمبر نے وہ نہیں دیا۔ کیسے؟ سنیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے ذہن میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال، 1100 سال سے زیادہ، بعض نے 1100 سال لکھی ہے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ کی، گمراہوں کو 950 سال آپ نے تبلیغ کی، دین حق کا پیغام پہنچایا، لیکن 950 سال میں مسلمان کتنے ہوئے؟ 80۔ کتنے ہوئے؟ 80۔ اب ادھر پیغمبر وہ بھی ہیں، پیغمبر میرے اور آپ کے آقا بھی ہیں، ایمان دونوں پہ ہمارا تھا، ہے اور رہے گا۔ ادھر رسول کریم علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ 63 سال۔ رسول اللہ نے کتنی عمر پائی؟ 63 سال۔ اور دنیا کے جس کونے میں جاؤ وہاں پہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا آپ کو ملے گا۔ ادھر 950 سال تبلیغ ہے، مسلمان ٹوٹل 80 ہیں، ادھر صرف 63 سال، 63 سال نہیں، 63 سال صرف حضور کی عمر پاک ہے، لیکن مسلمان حساب سے بھی زیادہ۔ ہر گھر میں تمہیں جناب والا مسلمانوں کی آبادی میں مسلمان ملے گا، باہر جتنے ممالک ہیں ان میں بھی وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی جگہ آپ کو مسلمان ہیں ضرور ملے گا۔ یہ سب اور سب اللہ نے تمام پیغمبروں کے مقابلے میں اپنے رسول کی شان دکھانی ہے کہ عمر کم ہے، لیکن حضور کی ورکنگ اور حضور کی نگاہ، حضور کی دعوت حق اور تبلیغ اتنی زیادہ ہے کہ صبح قیامت تک جو بچہ پیدا ہوتا رہے گا مسلمانوں کے گھر میں وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، محمد کا کلمہ پڑھتا رہے گا، غلام بنتا رہے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے نبی مکرم تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عظیم ذات ہے اور کتنی بلند ذات ہے، اور پھر دیکھو کتنی بلند ذات ہے، اور اس بلند ذات نے یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو مقام بھی اتنا بلند دیا ہے جو میری اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے فرمایا نا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میرے رب کے بغیر میری حقیقت کوئی جان ہی نہیں سکتا، میرے رب کے بغیر میری کوئی حقیقت جان ہی نہیں سکتا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ جب حضور خود کہتے ہیں مجھے جان ہی نہیں سکتا، تو پھر بندہ کہے حضور ہم جیسے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، تو یہ جاہلوں والی بات ہے، بدعقیدہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ یار ایک ولی سے بندہ برابری نہیں کر سکتا تو نبی مکرم سے کیسے برابری ہو سکتی ہے بندوں میں؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے، بندہ جب اسلام لاتا ہے، اسلام لانے کے بعد اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ پاکیزہ برگزیدہ جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کا ادب، ان کا حیا ان کے سینے میں رکھنا لازم اور ملزوم ہو جاتا ہے۔ جس طرح بندہ مومن کے لیے کلمہ پڑھنا لازمی ہے، اس کی جناب والا رکھوالی کرنا لازمی ہے، اسی طرح ہر پیغمبر کا، نبی کریم علیہ السلام کی آل اولاد کا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پیغمبر کا ادب حیا بھی بندوں پر لازم اور ملزوم تھا، ہے اور رہے گا۔ اب دیکھیے حضور کے میں زمانے کی بات کر رہا ہوں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، تو اس موقع پر قریش نے اپنے ایک جاسوس کو تیار کیا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود۔ بعد میں وہ اسلام لے آئے رضی اللہ عنہ۔ قریش نے جاسوس تیار کیا کہ جاؤ حدیبیہ کے مقام پر حضور موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اب چیک کر کے آؤ کیسے لوگ ہیں، کیسے عقائد رکھتے ہیں، کیسے نظریات رکھتے ہیں، اب جاؤ چیک کر کے آؤ۔
کس کو بھیجا؟ اپنے بندے جاسوس کو بھیجا، نام کیا ہے؟ عروہ بن مسعود۔ اب مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود نامی شخص کو بھیجا، جا کے خبر لے کے آؤ کیسا معاملہ ہے۔ جب عروہ بن مسعود آئے حدیبیہ کے مقام پر، رسول اللہ پہ نظر پڑی، رسول اللہ کے صحابہ کرام پہ نظر پڑی۔ وہ یارو کیسا منظر ہوگا جب حضور سامنے ہوں اور حضور کے صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوں۔ اور صحابہ کرام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ میں بات آگے کرتا ہوں۔ ہمارا رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے، گویا کہ ہم سر نہیں ہلاتے، ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، سارے لائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یعنی یہ ہے صحابہ کرام کا بارگاہ مصطفی کا ادب۔ کہتے ہیں گویا سارے لائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ پرندہ بیٹھا ہو نا کسی جگہ پہ تو آپ حرکت کریں وہ اڑ جائے گا۔ تو یہ مثال دیتے ہیں ہم، اس سے بھی بڑھ کر حضور کی پاک بارگاہ کا ادب حیا کر۔ تو بہرحال میں بات کیا کر رہا تھا؟ عروہ بن مسعود کی۔ کہتے ہیں میں جب آیا نا تو دیکھا حضور کو، سرکار بیٹھے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، صحابہ کرام سامنے ہیں، اور کیا ادب کی بولی سرکار بول رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر پیار اور محبت کے ساتھ اصحاب پیغمبر اس بولی کو اپنے دامن جناب والا خوش قسمتی میں قبول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب سرکار کو ہم نے دیکھا، عروہ بن مسعود کہتے ہیں، تو میرے دل کی دنیا جو ہے نا وہ بدل گئی۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر بندے کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کوئی علم ایسا ہوتا ہے جو پڑھنے کے ساتھ اللہ اس کے دل پہ کرم فرما دیتا ہے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ ساری زندگی کرتے ہیں، اور ان کے چہرے کو دیکھو اور خدا یاد آ جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا نا ولی کامل کی نشانی بھی یہی ہے، کامل پیر کی نشانی یہی ہے، جس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا کی ذات یاد آ جائے، وہ ولی کامل ہوتا ہے۔ اب ہم کس کو ولی تلاش کریں؟ جس کو ولی تلاش کریں اس نے منہ داڑھی کوئی نہیں۔ جس کو ہم پیر بنا رہے ہیں وہ شریعت کا مخالف ہے، اور ہم اسی کے گھٹنے پکڑ کے کہہ رہے ہیں مرشد بسم اللہ۔ وہ یہ گمراہی ہے، یہ جہالت ہے، واللہ یہ جہالت ہے۔ اس پڑھے لکھے دور میں بھی اگر شخص کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کٹر جاہل سمجھے، بے شک وہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو۔ نماز یہ تربیت نہیں دیتی کہ تم بے ادبوں کا ادب کرو، بے حیاؤں کا حیا کرو۔ جو رسول اللہ کی کامل بندہ ہونے کا اعلان کرے اور پھر رسول اللہ کی نسبت کا حیا نہ کرے، پھر اس کا حیا کرنا کیسے ہے؟ یہ ناممکن ہے، اور بندہ مومن ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو عروہ بن مسعود کی میں بات کر رہا تھا، سرکار کو دیکھا، سرکار کے پھر وفادار صحابہ کرام بھی ساری زندگی حضور سے پیار کیا، اور پھر جب وقت آیا تو اپنے بچے بھی دیے، آل اولاد بھی سرکار کی بارگاہ میں قربان کی۔ عروہ بن مسعود آئے، سرکار کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اب دل کی دنیا سے بات چلی، دل کی دنیا بدلی، واپس چلا گیا کدھر؟ مشرکین قریش مکہ کے پاس۔ کہنے لگا میں کیسر و کسرا، یہ بادشاہوں کے نام ہیں، بڑے بڑے کیسر و کرشا، کیسر و کسرا کے، ان کے جناب والا بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا کہ جن کے درباروں میں اس وقت سونے کی کرسیاں تھیں۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے وزیروں کو دیکھا، مشیروں کو دیکھا، لیکن ایسا ادب، ایسا حیا، ایسا پرخلوص طریقہ کار میں نے نہ کیسر و کسرا میں دیکھا، نہ نجاشی کے دربار میں دیکھا، جو محمد کے دربار میں مجھے دیکھنے کو ملا ہے۔ آل قریش بڑے تعجب ہوئے، اور واہ کیسی باتیں کر رہے، دیوانے ہو گئے ہو، ہم نے تمہیں اپنی مخالف سمت بھیجا تھا، اور جو مخالف تھے ان کے حمایتی بن کے تمہیں میں خبر سنا رہے ہو، یہ بات کیا ہے؟ فرمایا بات تو درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جو محمد کے دربار کا قانون دیکھا ہے، وہ حبشہ کے جناب والا نجاشی کا بھی دربار کا قانون نہیں دیکھا، وہ کیسر و کسرا کے اندر بھی میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح، دیکھا کیا ہے؟ دیکھا کیا ہے؟ ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ تو حیران ہو گیا کیسر و کسرا کو، نجاشی کے دربار کو، سونے کی کرسیوں کو، جناب والا ایسا عمدہ عالی شان گھرانوں کو تو دیکھ کے بھول گیا، دیکھا کیا ہے؟
کہنے لگا پوچھتے ہو تو پھر سنو میں نے کیا دیکھا ہے. کہنے لگے واللہ باللہ تاللہ، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم، اور بن مسعود کہنے لگے میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، میں محمد کے دربار میں حاضر ہوا. سونا محمد جب اپنی زبان سے تھوکتے ہیں، تھوک بعد میں زبان سے دور ہوتی ہے، محمد کے غلام پہلے ان کے سامنے اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں. تھوکتا ان کا نبی بعد میں ہے، یہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، اور جو ہاتھ نہ رکھ نہیں سکتے وہ اپنی جولیاں لے لیتے ہیں، اور پھر جن کے ہاتھوں پہ وہ تھوک آ جاتی ہے وہ تھوک لے کر ہاتھوں پہ نہیں ملتے بلکہ اپنے چہروں پر، اپنے بدن پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں. اور فرمایا جس کے ہاتھوں پہ نہ آئے وہ دوسرے سے لیتے ہیں، توجہ، دوسرے سے لیتے ہیں، لے کر اپنے ہاتھوں پہ لگاتے ہیں، مس کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اور چہرے پہ مل کر بتا دیتے ہیں کہ آج ہم سرکار کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا یہی نہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجامت مبارک فرمایا کرتے، بال مبارک کٹوایا کرتے، تو صحابہ پیغمبر دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے، کوئی جولی لے کر کھڑا ہو جاتا، کوئی ہاتھ لے کر کھڑا ہو جاتا. کس لیے؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف عنبرین کے یہ مقدس بال زمین پر نہ گر جائیں. صحابہ کرام سنبھال کے اپنے پاس رکھتے تھے، اور مرتے وقت یہ نصیحت اور وصیت کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں ہماری آنکھوں پہ یہ مصطفیٰ کریم کے چہرے پر، مصطفیٰ کریم کے لب رخسار پہ ہمارے سرکار کی جناب والا مقدس زلفوں کے بال رکھ کر ہمیں دفن کیا جائے. یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے بخاری شریف کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، بخاری شریف. قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا پہلا نمبر ہے اس کا نام بخاری شریف ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. سرکار نے عروہ بن مسعود کہتے ہیں، کس کو؟ مشرکین مکہ کو. وہ حضور ان کا نبی تھوکتے بعد میں ہے، صحابہ ہاتھ پہلے رکھ لیتے ہیں، اور وہ تھوک اٹھا کر ہاتھوں پہ ایسے کر کے چہرے پہ ملتے ہیں. جسے مل جاتی ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، جسے نہیں ملتی وہ دوسرے سے کہتا ہے یار تھوڑی دے نا میں بھی اپنے ہاتھوں پہ لگاؤں اور چہرے پہ لگاؤں. اچھا مجھے بتاؤ یہ عمل کون کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے تم تھوک لو، ہاتھوں پہ لو، پھر اسے ہاتھوں پہ ملو، ملنے کے بعد چہرے پہ ملو، بدن پہ ملو. قرآن کہتا ہے؟ کوئی بندہ بولے قرآن نے ایسا حکم دیا ہے؟ اور رسول اللہ نے خود ایسا حکم دیا ہے کہ ایسا تم کام کرو؟ نہیں. تو صحابہ ایسا کام تم کیوں کرتے ہو؟ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھو متعدد جملے. قرآن ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم جناب والا کسی کا اپنا خون خود پی لو. قرآن نے یہ حکم دیا نہیں. حدیث نے حکم دیا، حضور نے حکم دیا کہ تم ایسا کام کرو نہیں. لیکن احد کا موقع ہے، صحابی کا نام ہے مالک بن سنان، پتھر لگ گیا آپ کو ماتھے پر، پتھر اندر چلا گیا، پتھر اندر چلا گیا. تو آپ نے جناب والا کیا کیا؟ اس جناب والا پتھر کو نکال کر چوسنا شروع کر دیا. صحابہ نے فرمایا نکال کے پھینک دو. اچھا یہ پتھر مالک بن سنان نے کہاں سے نکالا؟ رسول اللہ کے ماتھے سے. رسول اللہ کے ماتھے سے نکالا، ہاتھوں سے نہیں، دانتوں سے نکالا. صحابہ نے کہا ہاتھوں سے نکالو، فرمایا نہیں دانتوں سے نکالوں گا. کیوں؟ فرمایا مقدس جسم ہے، مقدس خون ہے. لیا، منہ میں رکھا، چوسنا شروع کر دیا. سرکار نے فرمایا پھینک دو. حضور نہیں، یہی تو مشروب ہے. اب کسی کا قرآن نہیں کہتا تم خون پیو، کسی کا نہیں پیو، لیکن صحابہ نے یہ عمل کیا. قرآن نہیں کہتا تم جناب والا کسی کا تم تھوک اپنے ہاتھوں پہ لے کر جناب والا اسے اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دو. لیکن صحابہ پیغمبر سے پوچھتے ہیں یہ ایسا عمل تم نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں بس حضور سے ہمیں پیار ہے، حضور سے ہمیں پیار ہے. تو بھائی جس کا حضور سے پیار ہے تو پھر حضور کی آمد پر وہ جھنڈیاں بھی لگاتا ہے، وہ لائٹنگ بھی کرتا ہے،
وہ جھنڈے بھی لگاتا ہے، وہ گلیاں بھی سجاتا ہے، وہ کمکمے بھی لگاتا ہے، وہ محفلیں بھی سجاتا ہے، وہ جھنڈیاں بھی لہراتا ہے، غلاموں کو بلا کر لنگر بھی کھلاتا ہے۔ تو ہم سے پھر کوئی نہ پوچھے لکھا کہاں ہے، پھر ہم بھی پوچھ سکتے ہیں نا، بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے کہ جناب والا تم کسی کا خون پی لو؟ یہ کہاں لکھا ہے تم جناب والا تھوک اپنے ہاتھوں پہ لو اور چہرے پہ ملنا شروع کر دو؟ یہ سارا پیار ہمیں رسول اللہ کے صحابہ نے دیا ہے، نہ قرآن نے حکم دیا نہ حدیث نے حکم دیا۔ اور پھر جب صحابہ نے تھوک لی رسول اللہ کی، لے کر چہرے پہ ملی، تو سرکار نے منع نہیں کیا ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ سرکار جانتے ہیں کہ میرے غلاموں کا جذبہ میرے ساتھ کتنا پیارا ہے۔ ام ایمن، عبداللہ بن زبیر، دو شخصیات ہیں، ایک صحابیہ ہے ایک صحابی ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں من لقی النبی مومنا بہی ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان پر ان آنکھوں کے ساتھ سرکار کو دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا اور اسی حالت ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گیا، پس وہ صحابی رسول ہے۔ اور مقام کتنا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا حالت ایمان پر وہ جنتی ہے، اور جس نے حالت ایمان پر میرے صحابہ کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر ہمیں نہیں ملتی لیکن وہ جائز ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حدیث کے اندر نہیں ملتی لیکن وہ جائز ہیں۔ مثلا ان لائٹوں کا ذکر، پنکھوں کا ذکر، ایسی پکی مسجدوں کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے، تم ایسا کرو، لیکن وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ حالات بدل جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، جناب والا سنو، جو مسجد چمکاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ حضور تشریف لائے، مسجد میں روشنی تھی، کسی نے دیا جلا دیا، حضور حاضر ہوئے، کس نے جلایا ہے؟ صحابہ بولے تمیم داری نے لائٹ کی لگائی ہے۔ میرے سرکار خوش ہوئے، فرمایا جاؤ تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تیری دنیا آخرت قبر قیامت کی منزلیں آسان فرمائے گا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ام ایمن سے حضور نے کہا، حضور نے کیا چھوٹا پیشاب، بول مبارک، سنیں توجہ، بول مبارک کیا، فرمایا ایمن جی آقا، سنیں جی آقا، فرمایا یہ بول مبارک، جزاک اللہ ملک صاحب، یہ بول مبارک یہ بول لو اور جا کر پھینک کے آ جاؤ۔ کیا؟ پیشاب، کس کا؟ رسول پاک کا۔ میں حاضر ہوں دلائل دینے کے لیے، کسی کو شک و شبہ ہو میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ فرمایا یہ لو اور جا کر پھینک کے آ جاؤ۔ ام ایمن گئی، جا کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، آپ نے پینا شروع کر دیا۔ واپس آئیں، سرکار نے فرمایا پھینک دیا ہے؟ سچ بولا حضور پھینکا نہیں ہے۔ کیا کیا ہے؟ حضور میں نے پی لیا ہے۔ تو سرکار نے ڈانٹنا چاہیے تھا نا، سرکار نے کیا فرمایا؟ جاؤ جب تک تو زندہ رہے گی اللہ تجھے پیٹ کی بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ عبداللہ بن زبیر سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، آپ کو سرکار نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جناب والا تم یہ میرا باول مبارک جا کر پھینک کے آ جاؤ۔ عبداللہ بن زبیر گئے، جا کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی دیکھنے والا بندہ نظر نہیں آیا، لیکن آپ نے پینا شروع کر دیا، پینا شروع کر دیا، لیکن انہیں خبر نہیں کہ سلیمان فارسی مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ عمر جس صحابی رسول نے پائی اس کا نام سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ آپ نے دیکھا سرکار کی بارگاہ میں ہے، سرکار نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا باول گرا کے آؤ، جی آقا۔ تو حضرت سلیمان فرماتے ہیں، فارسی فرماتے ہیں حضور نہیں، اس شخص نے پی لیا ہے، پی لیا ہے۔ کیوں پیا؟ تو صحابی نے جواب یہی دیا حضور بس محبت ہے، قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا تم ایسا عمل کرو، رسول اللہ نے نہیں کہا تم ایسا عمل کرو۔ تو سنو بات یہ ہے جو ہر وقت رٹ لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگانا لکھا کہاں ہے، لائٹنگ کرانا لکھا کہاں ہے؟ وہ بدبختوں جھنڈیاں صحابہ نے لگائیں یا نہیں لگائیں؟ وہ اس وقت تو قرآن لکھنے کے لیے ورقہ نہیں تھا، جھنڈیاں کہاں سے لگاتے؟ قرآن صحابہ نے ہڈیوں پہ لکھا، پتوں پہ لکھا، صحابہ نے تو جھنڈے اپنے ہاتھوں کو دونوں جناب والا کھڑے کر کے احد کے میدان میں صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ رکھے جناب والا، حضرت خبیب سمیت جمی صحابہ نے، اور جناب والا اپنے ہاتھ ہلائے بھی نہیں، سارے تیر احد کے میدان میں سرکار کی طرف ایک تیر بھی نہیں گیا، صحابہ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اور سینے پہ کھائے اور بتا دیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں نہ کوئی تیر جائے گا نہ کوئی نیزہ جائے گا۔
صحابہ نے اس لیے حضور کی عزت پہ دفاع کیا اور بتایا آپ صحابہ کرام نے کہ حضور سے کلمہ پڑھ کر وفاداری اس چیز کا نام ہے کہ سرکار کے جب بن کر رہو گے خدا تمہارا حامی و ناصر ہوگا، جب خدا کے بن کے رہو گے مصطفیٰ کی نگاہ بھی تمہارے اوپر ہوگی، مصطفیٰ کی عطا بھی تمہارے ساتھ ہوتی رہے۔ تو اس لیے میلاد کے حوالے سے آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ پاک نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، 5 وقت منٹ ہے میرے پاس، سنیں۔ بخاری سے مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، لیکن اگر میں اس بات کو شروع کروں تو جو میں نے مین مسئلہ بیان کرنا ہے وہ مجھ سے رہ جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں اس مسئلے کو چھوڑوں اور جو مسئلہ وضاحت طلب ہے اسے بیان کروں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے جملے بولے تھے کہ سارے انبیاء اپنی قبروں سے نکلے، مسجد اقصی پہنچے، مقتدی بنے، پھر پہلے آسمان پہ جناب آدم علیہ السلام پہنچے، نماز کے بعد 2 رکعت نماز ہوئی، 7 صفیں باندھی گئیں، پہلی 3 نبیوں کی، پیچھے 4 فرشتوں کی۔ پہلے آسمان پہ حضور نماز پڑھا کے گئے تو آدم علیہ السلام وہی آدم، مقتدی بھی تھے، تھوڑی دیر کے بعد پہلے آسمان پہ بھی ہیں، وہی یکشع و عیسیٰ مقتدی بھی بنے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے آسمان پہ، تیسرے پہ یوسف، چوتھے پہ جناب ادریس، 5ویں پہ ہارون، 6ٹھے پہ موسیٰ، 7ویں پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو کچھ ہمارے بزرگوں دوستوں نے اعتراض کیا کہ مولانا صاحب نے یہ جو بات کی ہے ٹھیک نہیں کی، اس کا کیا دلائل ہے، اس کا کیا حساب کتاب ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تبیان القرآن، کہ صرف اس ایک بات کی وجہ سے میں نے جناب والا 9600 کی یہ لی ہے، صرف اس دلائل کی وجہ سے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیان کو کوئی بندہ چیلنج کرے کہ یہ مولانا صاحب نے کہاں لکھا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے دلائل کے طور پر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو میں نے روایت پیش کی صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، اور یہ تفسیر تبیان القرآن ہے، 13 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ اس کا جناب والا صفحہ نمبر ہے، جلد نمبر 6 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جناب والا 617 ہے۔ اس پہ یہ لکھا ہے، اگر کوئی بندہ اردو پڑھ سکتا ہے، لکھا ہے چوتھی حکمت یہ تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں، یعنی دفن ہے، اور وہ سب اس رات کو مسجد اقصی میں جمع ہوئے، تمام نبیوں نے خطبے پڑھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی ان کا ذکر کیا، سب کے آخر میں حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا اور سب نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات، ایک وقت میں متعدد جگہ، یعنی بہت سی جگہ وہ تشریف بھی لے کے جاتے ہیں، اور اس وقت سب نبی اپنی اپنی قبروں میں بھی تھے، مسجد اقصی میں بھی موجود تھے۔ اگلی بات جو میں بات سمجھانے جا رہا ہوں، پہلے آسمان پہ، دوسرے چوتھے پہ، یہ صفحہ نمبر ہے اس کا جناب والا 629، جلد نمبر 6 ہی ہے۔ اس پہ یہ پوری بخاری شریف کی روایت یہاں سے لکھی، امام بخاری مالک بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، یہاں سے لے کر یہ جناب والا یہ 2 صفوں پر مشتمل، یہاں پہ یہ حدیث آ کر ختم ہوتی ہے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو میں پڑھنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم سٹیج پہ 400-500 بندوں کے سامنے اگر کوئی بیان کرتے ہیں تو یہاں پہ پاپڑ چھولے بیچنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ہم نبی کا فرمان بیان کرتے ہیں یا رب کا قرآن بیان کرتے ہیں، اور جس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم اپنے عوام الناس کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ جہالت ہے، یہ روشنی ہے، یہ علم ہے، یہ خباثت ہے۔ تو اس لیے کیسے کوئی بندہ ممکن ہے حضور کے منبر پہ بیٹھ کر مسجد میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول سکتا ہے؟ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ سچائی ہمیشہ بولتی تھی، بولتی ہے اور بولتی رہے گی۔ اس لیے جناب گرامی القدر، اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہو، مسئلہ پریشانی ہو، ہر جمعے کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے اسی لیے، اور یوٹیوب پہ آپ کو مل سکتا ہے، علامہ سبیل احمد ہزاروی آپ لکھیں، آپ کو سارے بیان آپ کے سامنے ہر جمعے کے آ جائیں گے۔ تو بہرحال گرامی القدر، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ حضور سے بڑھ چڑھ کر پیار، اور جب میلاد کا یہ مہینہ آ گیا ہے، آپ سے التماس یہی ہے، اپنے گھر بار سے جائیں، مسجد سے جائیں، محلے سے جائیں، گھر گھر میں محافل کا انعقاد کریں، کوئی پوچھے کیا معاملہ ہے، بس بھائی حضور آ گئے ہیں، حضور کی بات ہو رہی ہے، حضور کی بات ہو رہی ہے۔ تو جناب والا جب حضور کی بات ہوگی تو ظاہری بات ہے غلام سن کر خوش ہوگا اور بے ایمان خوش کر ناراض ہوگا۔ ہم نے کسی کو خوش نہیں کرتا، جن کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آخری 2 اعلان سماعت فرما لیں۔ پہلا اعلان یہ ہے، کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد
ڈوک مسکین کے اندر ایک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر فیض قادری صاحب کا ہے۔ سب آپ کو دعوت عام ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ملک حاجی ملک محمد نصیر صاحب کی وساطت سے رات کو نمازیوں کے اندر یہ محبت کا ایک فیصلہ قائم ہوا کہ جناب والا ربیع الاول شریف کے 12 دن لگاتار ہم بھی مختصر عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے حضور کی روزانہ محفل سجائیں گے۔ روزانہ 12 دن، یعنی آج سے ہم یہ محفل کا انعقاد شروع کریں گے زیر صدارت و قیادت عاشق مدینہ محترم المقام جناب حاجی ملک محمد نصیر صاحب کی زیر نگرانی، زیر قیادت و زیر سیادت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تو جناب والا یہ سارا معاملات طے کیے جائیں گے۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوس ہوتا ہے علاقے بھر کا، جس طریقہ کار کے ساتھ نکالتے ہیں غلامان محمد، اس سے بڑھ چڑھ کر پچھلے سالوں کی بنسبت ہم گلی کوچوں کو سجائیں گے، گھر گھر میلاد بنائیں گے اور جھنڈے اٹھا کر کہیں گے آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ اور چوتھا اور آخری اعلان، اور میرا ذاتی ایک مطالبہ ہے آپ احباب سے، بالخصوص محترم المقام حاجی ملک محمد نصیر صاحب سے اور بالعموم عوام الناس سے میرا ایک ذاتی مطالبہ ہے، آپ اسے سلیکٹ کریں یا ریجیکٹ کریں۔ مطالبہ یہ ہے کہ نسبت بڑی چیز ہے۔ ابو بکر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، حضور کے ساتھ جڑے رہے تو ابو بکر نہیں رہے، وہ صدیق اکبر بن گئے۔ عمر آئے تو نسبت رسول اللہ کی پائی، عمر نہیں رہے، وہ فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان آئے تو عثمان نہیں، وہ ذوالنورین بن گئے۔ علی آئے تو علی نہیں، حیدر کرار بن گئے۔ حسنین سرکار کی محبت میں آئے تو حسنین کریمین اس مقام پر نہیں رہے، اللہ کے محبوب نے انہیں جنتی جوانوں کا سردار بنا کے رکھ دیا۔ کس وجہ سے؟ نسبت سے۔ مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز کی ایک نسبت ہوتی ہے، گاؤں کی اپنی نسبت ہے، علاقے کی اپنی نسبت ہے، میں ملک صاحب سے اور آپ اہل علاقہ سے مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ جو آپ کی جامع مسجد ہے، اس کا نام خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کے نام پر اس مسجد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رکھا جائے۔ ٹھیک ہے جی ملک صاحب، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ مجدد الفسانی کی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے فتویٰ دیا، امام مکتوبات ربانیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ گائے کو کاٹنا، ذبح کرنا قربانی کے لیے یا ویسے بھی جائز ہے۔ ہندوستان تو آپ کو پتہ ہے انہیں اپنا وہ الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، یا کرتے ہیں۔ جب ہندوستان والوں کو یہ خبر ملی امام ربانی نے یہ فتویٰ دیا، سارے بھاگے آ گئے، آ کر کہنے لگے خیر تو ہے نا، یہ کیسا فتویٰ دیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا خیر ہے، میں تمہارے سامنے جھک بک نہیں سکتا، میں نے جو فتویٰ دیا ہے ٹھیک دیا ہے۔ اب اگلی بات سن لو، فتویٰ یہ ہے کہ گائے کو نہ صرف ذبح کرنا بلکہ اب گائے کو پہلے ذبح کرنا جائز تھا، اب وقت کے یزیدوں کے سامنے گائے کو ذبح کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اور جب ہم نے محسوس کیا کہ اصحاب پیغمبر پہ اگر دائیں بائیں سے انگلیاں اٹھیں گی تو حضور کے غلام کل بھی حضور کی عزت کا دفاع کرنے والے موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے یہ کوشش کی دل و دماغ میں کہ جن کا پہلا سلام رسول اللہ کا، دوسرا سلام صدیق اکبر کا، تیسرا سلام فاروق اعظم کا دربار رسالت میں بندہ دے کر کہتا ہے تو پھر ان کے نام پہ ہم مسجدیں بھی بنائیں گے، مدرسے بھی قائم فرمائیں گے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا وما توفیقی الا باللہ۔ آج سے ہماری اس مسجد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق جامع مسجد سیدنا ابو بکر صدیق پھامڑا شریف ہے۔ جزاک اللہ۔